بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. اس سے پہلے عذاب کا ذکر ہوا. عذاب کی دھمکی اللہ تعالیٰ نے دی تھی. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، کہ لوگ انتظار نہیں کرتے مگر اس بات کا یہ کہ آ جائیں اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں، والملائکۃ اور فرشتے آ جائیں، وقضی الامر اور معاملت طے ہو جائے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور تمام کاموں کا انجام اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالی یہ بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہیں اور مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ پر نظر ڈالو. بنی اسرائیل کتنی بڑی قوم تھی، پشت تھا پشت، زمانے تک انبیاء ان میں چلتے رہے، کتابیں آتی رہی، لیکن ایک قوم اتنی بڑی قوم دیکھو راستے سے ہٹ گئی اور اللہ کے غضب کا نشانہ بن گئی. اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کو دیکھو ذرا. یہ مشورہ ہے اللہ کی طرف سے. سل بنی اسرائیل، پوچھو بنی اسرائیل سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خطاب ہے. سل کا لفظ ہے. سل مخاطب، ایک آدمی کو مخاطب کرنے کے لیے. سل پوچھ، آپ پوچھیں بنی اسرائیل سے. کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنی ہم نے دی تھی ان کو واضح نشانیاں، دلائل، نشانیاں، کتابیں، احکامات، سب کچھ. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور جو شخص بدلے اللہ تعالی کی نعمت کو. اللہ کی نعمت سے مراد حصی نعمتیں بھی ہو سکتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں انسانوں کو، اور اس سے روحانی نعمتیں بھی ہو سکتی ہیں. دین ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ہدایت کی. یہ ہے روحانی نعمتیں. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور جو بدلے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، من بعد ما جاءته، بعد اس کے کہ آ چکی اس کے پاس وہ نعمت مل جانے کے بعد. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پس بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں. یعنی اس کی سزا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں. لیکن اصل میں جس آدمی کے پاس عبرت کی آنکھیں نہ ہونا تو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو نہیں سمجھتا. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے عبرت لینا. یہ سب اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے نا. یہ معاشی بحران ہے اور یہ دنیا کے حالات ہے، ملکی حالات ہے، ہر جگہ دیکھیں افراتفری ہے. اللہ کا عذاب ہے یا نہیں؟ ورنہ اگر انسان تکلیف میں بھی ہو، ایمان ہو تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ سکون دے دیتے ہیں، اطمینان. انسان کو، ہر انسان پریشان ہے. آپ نے اس کو محسوس کیا ہوگا. جس آدمی کو دیکھو بشارت تقریباً اکثریت پریشان ہے.
ذہنی پریشانیوں میں مبتلا ہے عجیب عجیب. یہ اللہ تعالیٰ کا عطا. ان اللہ شدید العقاب، بس بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں. اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ جو رب کی نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا سبب کا بنیادی سبب کیا ہے؟ یہ جو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، یہ کیوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ فرمایا سب سے بنیادی وجہ اس کی دنیا کی محبت ہے. سب سے بڑی چیز حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر خطا ہر برائی کی جڑ ہے. آغاز یہاں سے ہوتا ہے. ورنہ اگر ایک آدمی اپنے کاروبار کو اپنے کنٹرول میں رکھ کے جتنی چادر ہو اتنا پھیر پھیلائے، حلال طریقے سے کمائے، ناجائز طریقے سے میں نہیں کھاؤں گا، اللہ کو بھی ناراض نہیں کروں گا، مخلوق کو بھی ناراض نہیں کروں گا، کسی کا حق نہیں دباؤں گا، بڑے سکون اطمینان کے ساتھ وہ اپنا وہ کر رہے. حرص لالچ نہیں ہے اس میں، قناعت ہے، وہ بڑا پرسکون رہے گا، کبھی فتنے نہیں پھوٹیں گے. اسی وجہ سے ہوتے نا، یہ بڑھ گیا مجھ سے، اس کے پاس کیوں زیادہ ہے، میرے پاس کیوں کم ہے، اس کے پاس کیوں چلا گیا، میرے پاس کیوں نہیں آیا. یہی سے بنیاد پڑتی. تو فرمایا کہ سب سے بنیادی وجہ دنیا میں اللہ تعالی کی رب کی نافرمانی کی، اللہ کے مخالفت کی، اللہ کے حکم کے مخالفت کی، فرمایا وہ دنیا کی محبت ہے. بس یہ سب سے بڑی وجہ. اختلافات سب کچھ اسی سے پیدا ہوتے ہیں. زین للناس زین للذین کفروا، مزین کی گئی ہے، خوبصورت کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہے. الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی وہ خوبصورت کر کے پیش کر دی گئی ان کو. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے. مذاق اڑاتے ہیں یا مثال کے طور پر حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں ایمان والوں کو. آدمی کا ذہن جب مادہ پرست ہو جائے نا، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. دنیا کی محبت جب دماغ میں گھس جائے تو وہ ہو جاتا ہے مادہ پرست. وہ پھر ان ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے، وہ ان ظاہری چیزوں سے متاثر ہوتا ہے. تو پھر اسے باقی غریب لوگ معاشرے میں یا جو روحانیت کی بات کرتے ہیں، جو حق کی بات کرتے ہیں، وہ بات ایسی خطرناک چھپتی ہے، پھر وہ سمجھ میں نہیں آتی ان کو. بظاہر اگر خاموش بھی ہو جائے لیکن اندر اندر بات بڑی خطرناک لگتی ہے. تو میں وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، اور وہ لوگ جو بچتے ہیں کفر سے، شرک سے، اللہ تعالی کی نافرمانی سے. تقویٰ کے کتنے درجات ہیں؟ تقویٰ بچنا، ڈرنا. تقویٰ کے درجات میں نے بتایا تھے کسی موقع پہ. نمبر 1 سب سے بڑا تو یہ ہے کہ سب سے پہلے نمبر پہ انسان کفر اور شرک سے بچے. نمبر 2 نہیں، کبیرہ گناہوں سے بچے. وعدہ خلافی اس میں خدا گئی، کبیرہ گناہوں سے بچے. اور نمبر 3 عام شک و شبہ میں ڈالنے والی چیزوں سے بچے. یہ اعلیٰ درجہ ہے سب سے. والذین اتقوا، اور وہ لوگ جو بچتے ہیں فوقہم، اللہ کی نافرمانی سے. فوقہم یوم القیامہ، وہ ان کافروں کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن، مقام میں، درجے میں ان کا بڑا مقام ہوگا. واللہ باقی یہ جو تم بنیاد بناتے ہو کہ یہ دنیا ہے، یہ مالدار ہے، یہ بغلے میں رہتا ہے، یہ جو ہے وہ مال والا ہے، پھر فرمائے واللہ یرزق من یشاء، یہ تو کوئی کمال کی چیز نہیں ہے، یہ مدار کمال نہیں ہے. فضیلت کی بنیاد میں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تعالی رزق دیتے ہیں جس کو چاہے بے حساب.
بے حساب کے 3 معنی کیے ہیں قرآن میں. یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں بے حساب. کیا معنی بے حساب؟ نمبر 1 بغیر تعب و مشقت, بغیر کسی تھکاوٹ اور مشقت کے. ورنہ اصولاً اگر دیکھا جائے تو حق تو اس کو تو زیادہ ملنا چاہیے جو تکلیف زیادہ اٹھاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی تکلیف نہیں, گھر بیٹھے بیٹھے اس کو کرایہ مل رہا ہے, چیزیں مل رہی, بیٹھا ہوا گھر پہ. نمبر 2 اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں بے حساب, مطلب یہ جس کا کوئی شمار نہیں, اس کا کوئی شمار نہیں. نمبر 3 واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں بے حساب. اس کا ایک معنی اور کیا ہے تفسیر میں, بغیر تعب و مشقت. نمبر 2 ہے بے شمار, یعنی اس کی کوئی گنتی نہیں ہوگی. اور نمبر 3 تیسرا معنی کوئی اور کیا ہے. ہاں نہیں جسے چاہتے نا, نہیں آخرت نہیں, تو دنیا سے تعلق ہے نا. رزق جب آج میں نے دیکھا تھا کسی تفسیر میں 3 معنی لکھے تھے اس کے, لیکن مقصد یہ بے حساب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جسے چاہے, بغیر حساب کتاب کے. تو یہ ہے فضیلت کی بنیاد, اس کو نہیں بنا سکتے. اس لیے غریب آدمی ہو, ضرورت کے مطابق دنیا ہو اور قناعت ہو, یہ سب سے اچھی زندگی ہے. اس لیے کہ دنیا تو ضرورت کی چیز ہے نا. اور عربی کی مثال ہے, کہتے ہیں الضرورت تتقدر بقدر الضرورہ, ضرورت جتنا ضرورت کے مطابق ہوتی ہے اتنا سکون ہوتا ہے, لیکن قناعت ساتھ ہو. آگے فرمایا کہ دیکھیں یہ خرابی کی جڑ دنیا کی محبت ہے. کیسے؟ یہ جتنے بھی لوگ تھے دنیا میں, یہ ایک ہی دین پر, ایک ہی ملت پر قائم تھے. آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کے سے پہلے تک تمام لوگ ایک دین پر, ایک ملت پر قائم رہے. اس لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے ادریس علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے, تو وہ پیغمبر وہ توحید کی باتیں نہیں سکھاتے تھے لوگوں کو, توحید نہیں سکھاتے تھے. وہ لوگوں کو دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھاتے تھے. صرف کھیتی باڑی کیسے کرو گے, باقی کام کیسے کرو گے, یہ کام سکھاتے تھے. لیکن لوگ تو تھے ایک ہی دین پر, ایک ہی ملت پر. سب سے پہلی قوم جنہوں نے شرک کیا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے, جن کی طرف نوح علیہ السلام بھیجے گئے. اور سب سے پہلی قوم جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب پڑا وہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے. یہ پہلی قوم ہے, یہاں سے شرک کا اور کفر کا آغاز ہوا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کان الناس امۃ واحدہ, تھے لوگ ایک ہی امت, ایک ہی ملت پر, ایک ہی امت, مسلمان سب. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے اختلاف کیا. جب اختلاف کیا فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین, پس بھیجے اللہ تعالیٰ نے انبیاء. اب یہ دوسرے نبی, یہ تشریعی نبی آ گئے. پہلے نبی تشریعی نہیں تھے, وہ تو سب بس لوگوں کو میں رہنا, ان کو مطلب ایک اس پہ چلانا, دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھانا, یہ موٹی موٹی چیزیں سکھاتے تھے دین. اب تشریعی نبی آ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھائے اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرائے, ان کو بچائے. فبعث اللہ النبیین, پس بھیجے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا. کیوں آئے نبی؟ مبشرین, خوشخبری دینے والے, ماننے والوں کو. اس لیے کہ اختلاف پڑ گیا تھا نا, ماننے والوں کو خوشخبری دینے والے. ومنذرین, اور نہ ماننے والوں کو ڈرانے والے کہ دیکھو بچو اللہ کے عذاب سے, ڈرو.
اور ساتھ ساتھ کیا کیا؟ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری حق کے ساتھ. کتاب بھی اللہ تعالیٰ نے دیے ساتھ کہ یہ اب تمہارے لیے دستور آ گیا. اس لیے کہ اب اختلاف آ گیا، اب دستور کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے. اب انبیاء نے وہ کتابیں ساتھ لائی کہ بھائی یہ بنیاد ہے تمہارے لیے، بس اس کے مطابق زندگی گزارو گے ٹھیک ہے، اس سے ہٹ کے زندگی گزارو گے تو پھر بڑا خطرناک ہے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اتاری ان کے ساتھ، ان کے پاس ساتھ کتاب حق کے ساتھ. لِيَحْكُمَ، تاکہ وہ کتاب فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان، فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، ان چیزوں میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا. ان چیزوں میں اختلاف کیا، اب وہ کتاب کے ذریعے سے ان میں فیصلہ کرے کہ بھائی دیکھیں یہ اختلاف ہوا، یہ بات غلط ہے اور یہ بات ٹھیک ہے، صحیح ہے، غلط سے بچو اور ٹھیک بات پہ قائم رہو. یہ اور یہ اختلاف کی اصل بنیاد پھر کب پڑی؟ کہتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، ایک تو پہلے سے اختلاف تھا کچھ، اور وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور اختلاف نہیں کیا اس کتاب میں، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، مگر ان لوگوں نے جن کو وہ کتاب دی گئی تھی. کیوں اختلاف کیا؟ من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ آ چکی تھی ان کے پاس واضح نشانیاں اور واضح دلائل. کیوں اختلاف کیا؟ بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے. کتاب جب آ گئی نا، انبیاء نے ان کو سمجھایا تو یہ تو بھٹک گئے تھے سیدھے راستے سے. اب انبیاء نے کہا کہ بھائی دیکھیں یہ تمہارے لیے معیار ہے کتاب، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، جو اس سے ہٹ کر زندگی ہے وہ صحیح نہیں ہے. اب بعض لوگ مخالفت پر اور ضد پر آ گئے، اس لیے کہ وہ تو خواہشات میں پڑ گئے تھے نا. اب کتاب ان کی خواہشات میں رکاوٹ تھی، اب وہ ان سے برداشت نہیں ہوا. اس لیے نہیں یہ پہلے کا ذکر ہو رہا ہے کہ جتنے بھی انبیاء اللہ تعالیٰ نے قوموں کی طرف بھیجے اور اللہ تعالیٰ نے کوئی قانون دیا وہ کتاب مراد ہے. یہ بہت پہلے کا ذکر ہو رہا ہے کہ اختلاف کی بنیاد امت میں کیسے پڑی لوگوں میں، اور لوگ بے دین کیسے ہو گئے، دین سے کیسے ہٹ گئے لوگ. فرمایا یہ وجہ تھی. کچھ لوگ تو پہلے سے اختلاف ہو گیا، پھر ان کی طرف اللہ نے انبیاء بھیجے فیصلے کے لیے، کتابیں اتاری، تو بعض لوگوں نے کتابوں کی مخالفت شروع کر دی. بس یہاں سے سلسلہ شروع ہو گیا. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اختلاف نہیں کیا اس کتاب میں، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، مگر ان لوگوں نے جن کو وہ کتاب دی گئی تھی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، بعد اس کے کہ آ چکی تھی ان کے پاس البینات، واضح دلائل، نشانیاں، بغیم بینہم، سرکشی کی وجہ سے، آپس میں ضد کی وجہ سے. قرآن میں بھی یہی ہوا. جب مشرکین مکہ اپنے آپ کو کہا کرتے تھے ملتی ابراہیمی والے، اور عرصے تک وہ ملت توحید پر قائم رہے، جب شرک میں مبتلا ہو گئے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ان کی طرف، انہوں نے مخالفت کا راستہ اختیار کی، بجائے اس کے کہ وہ مانتے اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کوئی اپنی طرف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے مخالفت کر دی. فہد اللہ، پھر اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ، پس اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے. ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کس چیز میں؟ لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، جو انہوں نے اس بات کی طرف جس میں انہوں نے اختلاف کیا حق میں سے، اپنے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی ایمان والوں کو. واللہ یہدی، باقی لوگ گمراہ ہو گئے جو نہیں مانے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں جن کو چاہے سیدھے راستے کی طرف، جن کے اندر طلب ہو، جن کے اندر عاجزی ہو، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے. اب
آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھیں ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں. جتنے بھی لوگ ایمان لاتے ہیں اور حق کو قبول کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں. اور اس امتحان لینے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں لوگوں پر کہ آئے یہ اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے، ایمان کے دعوے میں پکا ہے یا کچا ہے، یہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے. ایسے تو ہر آدمی کہتے میں مسلمان ہوں، لیکن ایمان کا کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک پرکھنے کے لیے ایک معیار رکھا ہے کہ مسلمان پر جب تکلیف آئے، جب امتحان آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اللہ کی رضا کے لیے اس پر ڈٹ جائے اور برداشت کرے. یہ معیار ہے اور یہ ہر دور میں لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہر وقت میں اللہ تعالیٰ لیتے ہیں. یہ تو ضروری ہے، امتحان کے بغیر انسان کا پتہ نہیں لگتا، یہ بہت ضروری ہے. فرمایا ام حسبتم، کیا تم گمان کرتے ہو، ان تدخلوا الجنت، یہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اور اب تک نہیں آئی تمہارے پاس مثال ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے تھے، ایمان والوں کی مثالیں جو دنیا میں گزرے. فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے، ولم، اب کہتے ہیں اب کیا تم یہ گمان کرتے بس ایمان لانے سے جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ اب تک پرانے لوگوں کی مثالیں، واقعات کہتے ہیں مستہم البأساء والضراء، پہنچی ان کو تنگ دستی، البأساء تنگ دستی، پورے معاشی اس میں تکلیف میں. مہاجرین کو دیکھیں کتنی تکلیف ہوتی تھی. والضراء، اور سختی، اندرونی تکلیفیں آئی اور بیرونی تکلیفیں آئی. بأسا اور ذرہ کا لفظ پہلے گزرا ہے نا. وہ زلزلو، اور جھنجھوڑے گئے، وہ زلزلو کے معنی ہلائے گئے. تکلیف آ جاتی ہے نا انسان کو ہلانے کے لیے جھنجھوڑا جاتا ہے، تاکہ کہتے ہیں نا وہ ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، کہتے ہیں کہ سوتے ہوئے کو جگانا آسان ہے، جاگتے ہوئے کو جگانا مشکل ہے. جاگتے ہوئے کو جگانا مشکل ہے، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. جب آدمی بنی اسرائیل کا ذہنی غلام ہو گئے تھے نا، بنی اسرائیل کو میدانی تیر میں اللہ تعالیٰ نے کتنے سال کے لیے مقید کیا؟ کیوں نہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ بھی اللہ تعالیٰ، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کا ذہن اتنا پست ہو گیا تھا، غلامانہ، اتنے متاثر، بیچارے کچھ کرنے کے اس میں نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے صحرا میں رکھا ان کو، پہاڑوں میں رکھا وہاں، تاکہ ان کو جفاکش بنائے اور ان کو جھنجھوڑے گئے ان حالات میں تاکہ یہ جاگ جائے. اصل بنیادی وجہ یہ تھی، یہ وجہ ہوتی ہے. فرمایا وہ زلزلوا، جھنجھوڑے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول نے، وقت کے رسول نے اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے انہوں نے کہا کہ متی نصر اللہ، یہ اللہ کی مدد یار کب آئے گی؟ یہ کہتے ہیں نا یار یہ کیسے مسلمان ہے، اللہ کی مدد تو آتی نہیں ہے، بم برس رہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، مارتے، تکلیفیں اتنی مسلمانوں پر دنیا، یہ اللہ کا، یہ کب آئے گا؟ لیکن جو لوگ مبتلا ہے نا، جو لوگ امتحان میں مبتلا ہے، وہ بڑے پرسکون ہیں، وہ بڑے پرسکون ہیں. اللہ تعالیٰ اتنا اطمینان دے دیتے ہیں، اتنا سکون اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں کہ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا. یہ بڑی عجیب بات ہے. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا بڑے، یہ ان کی بڑی عجیب مثالیں ہوتی ہیں. یہ بڑے ایسے پرسکون ہوتے ہیں، اور کسی دنیا دار آدمی پر جو دین سے دور ہوتا ہے اس پر تکلیف آتی ہے، وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، جزا فضا اور پتہ نہیں عجیب عجیب حالتیں شروع ہو جاتی. فرمایا کہ متی نصر اللہ،
کب آئے گی اللہ تعالیٰ کی مدد؟ الا ان نصر اللہ قریب، خبردار بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد اب قریب ہے۔ یہ جو مجاہدین ہوتے ہیں نا، یہ بڑے عجیب ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں لڑنے والے صحیح مجاہدین۔ یہ جب کئی سال گزر جاتے ہیں اور یہ شہید نہیں ہوتے ہیں، ان کی بڑی عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں، کہتے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، یہ میرا عمل اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے، میں اتنے عرصے سے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہوں، ابھی تک مجھے شہادت نہیں ملی، لگتا ہی ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے۔ یہ بڑی عجیب، ان کی پھر اپنی ایک الگ دنیا ہے، ان کی الگ زندگی ہے۔ تو الا ان نصر اللہ قریب، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے، یعنی اس مرحلے تک پہنچ گئے، یعنی اتنا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، یہ ختم ہو گیا۔ آگے وہ سوالات کا سلسلہ ہے، کچھ احکامات کا سلسلہ مستقل شروع ہو گیا۔ پہلا سوال ہے انفاق کے متعلق، انفاق اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے متعلق۔ یہ سوال کس سے متعلق تھا کہ ہم کتنا خرچ کریں، یہ سوال ہو رہا ہے۔ اس کے ایک آگے اسی طرح کا ایک اور سوال آ رہا ہے، دونوں میں فرق یہ ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ کیا کچھ خرچ کرے اللہ کی راہ میں، یعنی ہمیں کیا چیز خرچ کرنا چاہیے، اور یہاں سوال یہ ہو رہا ہے کہ کتنی مقدار میں ہم اللہ کے راستے میں دیں، یعنی اگر ہم اللہ کے راستے میں دیتے تو اس کی کوئی مقدار ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، مقدار نہیں ہے، البتہ مصرف صحیح ہونا چاہیے۔ یہ بتائیں، یسألونک ماذا ينفقون، یہ زکوٰۃ کی باتیں نہیں ہو رہی، یہ صدقات کی باتیں ہو رہی ہیں۔ زکوٰۃ تو اپنی جگہ ہے، وہ تو مقرر ہے، عام صدقات۔ یسألونک ماذا ينفقون، یہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا کچھ خرچ کرے وہ اللہ کی راہ میں، غریبوں کو یا جو بھی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے محلے میں، علاقے میں کافر رہتا ہے، کافر بشرطے کہ محارب نہ ہو، یعنی اسلام کا، مسلمانوں کا دشمن، مخالف نہ ہو، ایک عام کافر ہے، غریب ہے، محتاج ہے، آپ کے محلے اس کو نفلی صدقہ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتے اس لیے کہ وہ غریب مسلمان کا حق ہے، نفلی صدقہ اس کو دے سکتے ہیں۔ یہ سب ہے اسلام میں۔ یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا ينفقون، کہ کیا کچھ وہ خرچ کریں۔ قل، کہہ دیجیے، ما انفقتم، جو بھی تم خرچ کرو، جتنا بھی خرچ کرو خیر میں سے، فللوالدین، پس والدین کے لیے ہے، والاقربین، قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، والیتامی، یتیموں کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، اور مسافر کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پیغر پہ دیکھے وہ بتا دیے، والدین۔ والدین کا تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ انت ومالک لابیک، تو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ اور آپ جو ہے نا، آپ کا مال آپ کے والد کا ہے، وہ تو ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ حالت زندگی میں الگ الگ ہو جاتے ہیں، تقسیم ہو جاتی ہے الگ۔ کل آپ کے والد کے ساتھ آپ جو تعاون کرتے ہیں اور والدہ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، یہ ویسے مستقل تو ہے، لیکن ایک قسم کا یہ بھی صدقے میں آتا ہے۔ صدقہ اس قسم کا صدقہ ہی جو ہم غریب کو دیتے ہیں، لیکن اس کی حیثیت بھی ایک خیرات کی ہو جاتی ہے، گویا کہ سب سے پہلا مصرف تو ہمدردی تو آپ گھر میں مثال کے طور پر والدین ہے، یا مثال کے طور پر اس قسم کے بہن بھائی ہے، تو یہ پہلا مصرف ہے۔ سب سے پہلا حق ان کا ہے کہ آپ کے اگر اس قسم کے قریبی لوگ ہیں تو ان کے ساتھ آپ تعاون کریں، سمجھ رہے ہیں، اس حیثیت سے۔ نمبر 2، والاقربین، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ اقربین سے مراد اس لیے کہ فقہاء نے بڑا عجیب مسئلہ لکھا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے یا صدقات دیتا ہے، اپنے پڑوس میں، اپنے محلے میں اگر غریب ہے اور اپنے محلے کو چھوڑ کر کے کسی اور علاقے میں دیتا ہے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی محلے کا، پڑوس کا اتنا خیال رکھا گیا ہے۔ لیکن
اگر آپ کا رشتہ دار رہتا ہے، کوئی قریبی رشتہ دار ہے کسی اور علاقے میں، کسی اور جگہ، تو پھر دینے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اس کا حق پہلے نمبر پر ہے، قریبی والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کو، اس میں دو اجر ہے، ایک تو وہ قریبی رشتہ دار ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ غریب ہے، دوہرا اجر ہے۔ والیتامى، اور یتیموں کو، یتیم معاشرے کا بہت بڑا حصہ ہے جس کے متعلق تفصیل آگے مستقل آ رہی ہے، مستقل سوال ایک ہوا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے متعلق، مستقل سوال ہوا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مصارف میں اس کا ذکر کیا، تفصیل ہم وہاں بتائیں گے انشاءاللہ۔ والمساکین، عام غریب معاشرے کے اندر جہاں کہیں بھی مل جائے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ مستحق ہے، ضرورت مند ہے، ان کو دو۔ وابن السبیل، مسافر ہے، خرچہ ختم ہو گیا اس کے پاس، محتاج، دیکھیں اس میں درجات ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ جو بڑی تعریف اس کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مثال کے طور پر نصاب کا مالک نہ ہو، بس ایک آدمی نصاب کا مالک نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب دیکھا جائے گا کہ وہ اس کا جو گزارا ہے، گزر و اوقات ہے، وہ کس درجے میں ہے۔ ایک خود نصاب کا مالک نہیں ہے، وہ زکوٰۃ اس پر فرض نہیں، لیکن اتنا ہے کہ اپنے گھر کا خرچہ چل جاتا ہے، نہیں ہو جاتا ہے، بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے، آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ آدمی کے اندر اگر مثال کے طور پر ایک طلب ہو آدمی کے اندر اور ایک آدمی کے اندر جستجو ہو نا، بڑی آسانی سے پتہ لگ جاتا ہے۔ مجھے تو الحمدللہ پتہ لگ جاتا ہے۔ میں اپنے طلباء میں، دینی مدرسے میں اپنے طلباء میں، میں طلباء کو نظر میں رکھتا ہوں، بڑے طلباء میں بڑے نیک نیک بندے ہوتے ہیں، میں دیکھتا ہوں، میں پہچان لیتا ہوں۔ اور عجیب اللہ تعالیٰ کی بات بڑی یہ ہے کہ معاشرے میں جو مانگنے والے ہوتے ہیں نا، یہ کم ضرورت مند ہوتے ہیں، جو ضرورت مند ہوتے ہیں وہ مانگتے نہیں ہیں۔ یہ خودداری بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اصل میں دو لفظ ہے، قرآن نے دو الفاظ استعمال کیے، ایک ہے مسکین اور ایک ہے فقیر۔ تو فقیر وہ ہے، فقیر کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ جو نصاب کا مالک نہ ہو، اور مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، او مسکینا ذا متربہ، وہ مسکین جو مٹی کا مالک ہے صرف، یعنی جس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب ایک وقت کا کھانے کو بنیاد اس لیے آج کل کے دور میں نہیں بنا سکتے کہ ایک وقت کا کھانا جو ہے نا، اس کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، مطلب اتنا ہو بیچارہ مسکین کی تعریف میں وہ آ سکتا ہے کہ اس بیچارے کی ضرورت بالکل پوری نہیں ہوتی، یعنی ایک وقت کا کھانا مل گیا، دوسرے وقت کا مل گیا، اس سے مثال کے طور پر اس کا گزارا بالکل نہیں چلتا، مسکین اس کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ فقیر وہ ہے جو نصاب کا مالک نہ ہو، یعنی اس کے پاس ہے، اس کا گزارا بھی چلتا ہے، نصاب کا مالک نہیں ہے۔ اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نصاب کا مالک نہ ہو لیکن اس کی ضرورت بھی پوری نہیں ہوتی، اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر کون کن کو مسکین سمجھتے ہیں؟ وہ عرب کی عادت ہے، عرب تو بادشاہ لوگ ہیں نا، وہ تو یہ دیکھتے نہیں ہے کہ میں صحیح جگہ دے رہا ہوں یا نہیں، بس لیے، اور دل کے بڑے صاف ہوتے ہیں، ان میں منافقت نہیں ہوتی۔ یہ عجیب قوم ہے، ان کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا نا، اور اس پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے لیے، یہ عجیب صفات والی قوم ہے۔ یہ پیسے جو عربوں کے پاس ہے نا، یہ اگر ہمارے پاس ہوتا ہے نا، پتہ ہم مسلمان بھی ہوتے یا نہیں۔ یہ بڑی عجیب قوم ہے۔ وما تفعلوا من خیر،
اور جو بھی تم خیر نیکی کرو گے، خیر نیکی بھلائی، فإن اللہ بہ علیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس لیے ایک تو صدقات کے اندر، عام صدقات کے اندر، اس کے اندر شریعت نے یہ بتایا کہ بہتر یہ ہے چھپ کر دے، سب سے افضل طریقہ یہ طریقہ اس کا ہونا چاہیے۔ قرابتدار میں اولاد بالکل ہے، بالکل اولاد کو دے سکتے ہیں۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، یہ یہاں سے جہاد کا ذکر شروع ہو گیا، یہ بھی احکامات کا سلسلہ ہے نا۔ فرمایا کہ لکھی گئی تمہارے اوپر لڑائی، فرض کیا گیا ہے تم پر قتال، وهو کرہ لکم، اور وہ طبعاً تمہیں ناپسند لگتا ہے۔ وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، اور شاید یہ کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو، وهو خير لكم، اور وہ حقیقت میں تمہارے لیے بہتر ہو۔ وعسى ان تحبوا شيئا، اور شاید یہ کہ تم پسند کرو کسی چیز کو، وهو شر لكم، اور وہ حقیقت میں تمہارے لیے بری ہو۔ واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ حقیقت بھی ہے، انسان جو چاہتا ہے بہت ساری چیزیں، ضروری نہیں ہے کہ اس میں ہمارا مفاد ہو، فائدہ ہو۔ بڑا کمزور ہے انسان، ہماری خواہشات ہے نا، یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ لڑائی بھی اس قسم کی چیز ہے، پسند طبعاً کسی کو نہیں ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے اس میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھا ہے۔ قتال میں کل اسپتال میں تھا، وہاں میں نے مریض دیکھ کے آدمی کی حالت خراب ہو جاتی ہے، وہ ہمارے بزرگ تھے نا، اس کے علاوہ وہ عجیب عجیب مریض آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یاد آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، ارذل العمر سے پناہ مانگتے ہیں، کچھ چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اس میں سے ایک ارذل العمر ہے کہ آدمی اس عمر یا اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ دوسروں کے رحم و کرم پر ہو۔ پھر یہ انسان بڑی عجیب چیز ہے، ایک حد تک آپ کے ساتھ وہ کریں گے پھر اکتا جائیں گے۔ میں وہاں جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں ایک پرچم مستقل تقریباً آتا ہے، ایک صاحب کبریا نام ہے، وہ 2.5 سال سے کومے میں ہے، اور میں جب بھی دعا کرتا ہوں تو میں ان کے لیے بڑی دل سے دعا کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یا اللہ، یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما دے۔ عافیت سے میری مراد یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ ان کو ایمان کے ساتھ لے لے، اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ یا اللہ جو لوگ ان کی خدمت کرتے ہیں یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما دے، تاکہ ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، انسان تو بہت کمزور ہے، اس لیے یہ میں نے کل دعا مانگی یا اللہ مجھے تو شہادت کی موت دے دے، بس اچھی حالت میں شہادت کی موت مل جائے۔ یہ انسان پڑا رہے کبھی ادھر کبھی، وہ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں نا، جب انتقال کا وقت قریب آیا تو کہنے لگے بھائی میری 2 باتیں سنو۔ لوگ کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں جو ہے نا وہ موت آتی ہے، میرے تو پیر سے لے کر سر تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس پر زخم نہ لگے ہو، لیکن آج اونٹ کی طرح چارپائی پہ مر رہا ہوں میں۔ یہ الفاظ تھے ان کے، اونٹ کی طرح چارپائی۔ میں نے بڑی دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگی اللہ مجھے شہادت دے دے، لیکن شہادت نہیں ملی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ انسان نہیں کہہ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ میری تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، لیکن نہیں، یہ تو اللہ کی دل ہے۔ لیکن ایک ویسے یہ موت جو ہوتی ہے نا، موت ہمیشہ ایسی موت سے پناہ مانگنے چاہیے۔ خاتمہ بالخیر یہ اللہ سے مانگو، اور عافیت کی موت، عافیت کی موت، اور کسی پر انسان بوجھ نہ بنے، بس اپنا زندگی اطمینان سکون کے ساتھ دین پہ گزاری اور اطمینان سکون کے ساتھ چلا گیا، بس یہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے نا، خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالخیر ہے، باقی رہنا تو کسی نے بھی نہیں ہے،
بس خاتمہ بالخیر، اچھی حالت میں موت آ جائے، یہ اللہ سے مانگو. اکثر ذکر حادم اللذات الموت، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو. دل مضبوط ہوگا، دل ایسا مضبوط ہو جاتا ہے آدمی کا کوئی پرواہ نہیں، کبھی نہیں. حضرت بلال کی انتقال کا وقت قریب ہے، چارپائی پہ پڑے ہیں، لوگ جمع ہیں اور وہ آوازیں لگا رہے کہ غدن نلقى الاحبہ محمدا وحزبہ، کہ کل تو دوستوں سے، ساتھیوں سے ملاقات ہوگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات ہوگی. اور چارپائی پہ پڑے ہیں، بیمار ہے اور مرض الموت میں مبتلا ہے. یہ مسلمان کا ذہن کبھی نہیں ہونا چاہیے. یہ بنگلے کو دیکھتے ہیں اور فیکٹریوں کو دیکھتے ہیں اور دل کو یوں پکڑ لیتے ہیں، یہ کیا زندگی ہے؟ بالکل میں کہتا ہوں پوری ہمت اور اس کے ہر وقت تیاری پوزیشن میں مسلمان کو ہونا چاہیے. الرٹ بالکل تیار رہنا چاہیے. بالکل اس میں بڑا سکون ہے، دماغ کو بڑا سکون ملتا ہے، دل بڑا مضبوط ہو جاتا ہے. اچھا جی. واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. یہ آگے ایک اور سوال ہے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینوں میں قتال کے متعلق. یہ سوال مشرکین نے کیا تھا اصل میں، یا مسلمانوں نے بھی کیا تھا. اصل میں واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے پہلے سن 2 ہجری میں 11 آدمیوں پر مشتمل ایک لشکر روانہ فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن جحش کو ان کو امیر بنایا، اور آپ نے پہلے سے کہہ دیا کہ میں ایک لشکر روانہ کرنے والا ہوں اور ان کا امیر ایسے آدمی کو میں بناؤں گا تو ان میں سب سے زیادہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے والے ہوں گے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے والے. حضرت عبداللہ ابن جحش کو ان کا امیر مقرر کیا. 11 آدمی تھے اور ایک خط لکھ کر ان کے حوالے کر دیا. حضرت عبداللہ ابن جحش سے فرمایا کہ 2 دن 2 رات کا سفر طے کرنے کے بعد مکہ اور طائف کے درمیان جب پہنچو گے تو وہاں اس کو کھول کر اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لو. وہاں ایک لشکر آئے گا، ان سے تمہاری وہ ہوگی، ملاقات ہوگی، اور اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان سے مزاحمت کرو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا تھا پتہ ہے؟ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے لشکروں کو روکتے تھے وہ مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے. اب ان کا راستہ تجارت کا پڑتا تھا مدینے سے، تو جب انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا، سن 2 ہجری میں جہاد کا حکم آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے تاکہ یہ ہمارے ساتھیوں کو پریشان نہ کرتے، ان کے معاشی اس کو کاٹتے تھے تاکہ یہ اس بات پر راضی ہو جائے کہ ہم تمہیں تنگ نہیں کریں گے، آپ ہمیں تنگ نہیں کرو. بالکل ہے. اب وہاں پر جب یہ لشکر پہنچا تو یہ تاریخ تھی جمادی الاخری کی آخری تاریخ، اس کے بعد رجب کا مہینہ شروع ہونے والا تھا. اب عبداللہ ابن جحش جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچے، خط پڑا تو اس میں لکھا تھا کہ یہاں ایک لشکر ملے گا اور مطلب یہ ہے کہ ان پر جو کچھ ان پر مطلب یہ ہے ان کو پکڑ لو. یہ کیا. اب انہوں نے ساتھیوں سے مشورہ کیا، ساتھی سب تیار ہو گئے، اتنے میں لشکر آ گیا. انہوں نے ان پر حملہ کیا اور گرفتار کرنے کی کوشش کی. انہوں نے سامنے سے مقابلے شروع کر دیے، تیر شروع ہو گئے. بہرحال ادھر سے ایک مسلمان نے، ایک آدمی ان کا قتل ہو گیا کفار کا، اور انہوں نے قبضہ کر لیا، سارے قافلے پر پکڑ لیا، کچھ کو گرفتار کیا، کچھ بھاگ گئے، ان کا سامان وغیرہ لے لیا. اب حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ یہ سمجھے کہ یہ جمادی الاخری کی آخری تاریخ ہے، جمادی الاخری کی، اور اتفاق سے وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی. غلطی تو ہو گئی نا، اشہر حرم حرمت والا مہینہ تھا. اب اس پر بڑا شور مچا ہے. یہ کہتے ہم ملت ابراہیمی والے، یہ کہتے میں نبی ہوں، دیکھو حرمت والے مہینوں میں انہوں نے قتال کیا، لڑے. اب صحابہ کرام نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بندو تم نے کیا کیا؟ یہ تو حرمت والے مہینوں میں آپ لوگوں نے یہ کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم کی آیتیں نازل فرمائی، فرمایا کہ یہ تو غلطی سے ہو گیا، اور اس سے بڑے بڑے جرم جو یہ لوگ کر رہے ہیں
وہ نظر نہیں آتے اور یہ ایک جو ہے ان کو یہ عمل نظر آ گیا، ٹھیک ہے نا. غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، دیکھ ذرا غافل اپنی آنکھ کا شاطیر بھی. یہ جو لوگ دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں وہ بیچارے اپنے آپ سے بالکل غافل ہوتے ہیں. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، سوال کرتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینوں کے متعلق. قتال فیہ، اس میں لڑنا کیسا ہے؟ قل، آپ کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، اس میں لڑنا بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے بڑا، لیکن تقابل بھی کرو ذرا پہلے. وصد عن سبیل اللہ، اللہ تعالی کے راستے سے روکنا، ایمان لانے سے لوگوں کو روکنا. وکفر بہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا، 2. والمسجد الحرام، مسجد حرام سے مسلمانوں کو روکنا، 3. واخراج اہلہ منہ، اور مکہ کے باشندوں کو، مسجد حرام کے باشندوں کو وہاں سے بے دخل کرنا، نکالنا، 4. اکبر عند اللہ، یہ زیادہ بڑے جرم ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، یہ تمہیں نظر نہیں آتے. والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ پیدا کرنا یہ تو قتل سے بھی بڑا جرم ہے. مٹی کے قتل کی بنیاد آپ نے ڈال دی. ولا یزالون، آگے فرمایا ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. ولا یزالون، اور برابر، ہمیشہ. یہاں پر لا جو ہے نا یہ نہیں کے معنی میں نہیں ہے، یہ لا یزالو کا لفظ جو ہوتا ہے یہ پورا اس کا معنی ہوتا ہے برابر، ہمیشہ. لا یزالون، برابر ہمیشہ. یقاتلونکم، وہ تم سے لڑیں گے، قتال کریں گے. حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ تمہیں لوٹا دے تمہارے دین سے، تمہیں مرتد بنا دے. ان استطاعوا، اگر وہ طاقت رکھیں، ان کے بس میں ہو، اگر ان کی طاقت میں ہو، ان کے بس میں ہو تو تمہیں دین سے پھیر دے. فرمائے ومن یرتد منکم عن دینہ، اور جو تم میں سے پھرے اپنے دین سے، فیمت، اور اسی حالت میں مر جائے، وہو کافر، اور وہ کافر ہو، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، پس وہ لوگ ہیں ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے. حبطت. واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور وہ لوگ ہیں آگ والے، آگ میں ہمیشہ رہیں گے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ایک آدمی اگر مرتد ہو گیا تو اس کی سزا جو ہے نا، اگر اسلامی قانون ہو تو اس کی سزا کیا ہے؟ لیکن اسلامی قانون کے لیے، عام لوگوں کی باتیں نہیں ہے، اس کی سزا قتل ہے. لیکن ایسے بھی قتل نہیں کیا جاتا، بلکہ 3 دن تک ان کو جو بڑے بڑے قاضی ہیں ان کے حوالے کیا جائے گا. بھائی ان کو سنو، ان کے کیا سوالات ہیں، ان کے کیا شکوک و شبہات ہیں، ختم کرو، ان کو اطمینان دلاؤ. بھائی کیا وجہ؟ ان کو اطمینان دلا، کیوں آپ کافر ہو گئے؟ وہ کہتے بس میں کافر ہو گیا، ختم. تو پھر یہ بھی نہیں، دلیل نہیں. ورنہ ان کو مطمئن کرنا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اگر اس کے بعد وہ پھر بھی نہ مانے تو اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے اسلامی حکومت میں. تو یہ ہے مرتد کا ذکر. ان الذین آمنوا، اب یہ مسئلہ تو ہو گیا مسلمانوں سے، یہ یعنی ایک کوتاہی تو ہوئی نا. رجب کے مہینے میں انہوں نے قتال کیا. اب جب اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید فرمائی تو ایک ہوتا ہے نا آدمی کو کہ یار یہ تو ایک عمل پہ ہم گئے تھے، ایک نیک عمل پہ ہم نے یہ کام کیا، مجھے اجر ملے گا اس کا یا نہیں؟ ہم تو اللہ کا حکم سمجھ کر گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا تھا. ہاں لیکن ہم سے غلطی تو ہو گئی، لیکن جو کام ہم نے کیا، اس سفر پہ گئے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، وہاں ہم نے جہاد کیا سب کچھ، تو اس کا کچھ اجر ملے گا یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے،
والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رحمت کی، مہربانی کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ گناہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سے ایک مسئلہ ثابت ہو گیا، ایک مسلمان ہے، اس کی نیت بالکل اچھی ہے، اس نے کوئی کام کیا اور کام غلط ہو گیا، اس کو پتہ لگا یار یہ تو میں نے غلطی کر دی، لیکن نیت بیچارے کی اچھی تھی۔ دیکھیں اصل انسان کا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے نا وہ نیت کے مطابق ہے، اور یہ نیت بڑی زبردست طاقتور چیز ہے۔ اللہ کے لیے آپ نے اگر کیا ہے اور غلطی ہو گئی، وہ کام غلطی کی طرف چلا گیا، اس کا مطلب اگر آپ کی نیت اچھی تھی، آپ کے گناہ کو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، اس کوتاہی کو اللہ تعالیٰ ختم، اور جتنا آپ نے جس نیت سے کیا تھا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیں گے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اچھا کام کرتا ہے، بظاہر خیر کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، نیت خراب ہوتی ہے، اس میں بھی اجر نہیں ملتا، نہیں، نیت خراب ہے نا۔ ایسے کئی کام ہو چکے ہیں، حدیث میں ہے نا کہ قیامت کے دن ایک شہید، ایک بہت بڑے عالم اور ایک بہت بڑے سخی کو لایا جائے گا، اور یہ کے بعد دیگر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، شہید سے پوچھیں گے ہاں بھائی آپ کو میں نے صحت دی تھی، طاقت دی تھی، آپ نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں تو آپ کے راستے میں لڑا، جہاد کیا، میں نے کفار کو مارا، سب کچھ کیا، پر میں نہیں، جھوٹ بولتا ہے، فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دو۔ سخی کو لایا جائے گا، میں نے مال دیا تھا بھائی، اتنے باپ مالدار تھے، مال سب کچھ کیا کیا؟ یا اللہ میں تو آپ کے راستے میں خرچ کرتا رہا، غریبوں کو دیتا رہا، بڑا میں نے تقسیم کیا۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، جھوٹ بولتا ہے، اس نے اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ اس کو سخی کہے۔ تو یہ آدمی کو خود پتہ لگ جاتا ہے، ایک عالم کو لایا جائے گا، ہاں بھائی آپ کو علم دیا تھا میں نے، کیا کیا آپ نے؟ یا اللہ میں تو آپ کے راستے میں جو دین کی خدمت کرتا رہا، پھیلاتا رہا، لوگوں کو بتاتا رہا، یہ اور میں جھوٹ بولتا ہے، یہ اس لیے کیا ہے سب کچھ کہ لوگ بڑا عالم کا ہے، اور حکموں کو جہنم میں ڈال دو۔ تو یہ ہے نیت کے مطابق ہر آدمی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ دل سب سے بڑا مفتی ہے، دل سے پوچھو، پتہ لگ جاتا ہے آدمی کو، جس آدمی کے دل میں کھوٹ ہوتی ہے پتہ لگ جاتا ہے اس کو خود۔ بڑے بڑے کام کرتے ہیں، مشنری کام، ہاں لوگوں کو فنڈ دے، یہ قرآن میں آگے آئے گا۔ عمل کی قبولیت کے لیے 3 شرائط اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے آگے اسی سورہ بقرہ میں۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اخلاص، اور نمبر 3 ہے کیا نام ہے، ایمان، اخلاص، اور تیسری شرط بیان فرمائی اتباع سنت۔ ایمان، اخلاص، اتباع سنت۔ ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں، قبولیت کے لیے نہیں، ہاں قبولیت، عمل کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ ایمان ہونا ضروری ہے، کتنا بھی بڑا عمل کر لے ایمان نہ ہو قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرا ہے اخلاص، اخلاص کے بغیر نہیں، اور تیسرا ہے اتباع سنت۔ اتباع سنت کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے کام کیا، دین کا کام کیا، تو وہ بھی نہیں، جو غیر مسلم تو ان کو مانتے ہی نہیں، کوئی ایمان بھی نہیں ہے، ہاں تو ان کے لیے تو بنیادی شرط وہی ہے نا، اخلاص رہ جاتا ہے۔ ہاں اخلاص بھی نہیں ہے، اخلاص پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے، اپنے مفادات ہوتے ہیں، پیچھے نیت ہوتی ہے۔ یہ ابھی پیچھے ذکر ہو گیا، شاید شروع میں نہیں تھا اپنا، شروع میں یہ بنیاد ذکر ہوا تھا کہ فتنوں کی جڑ کیا ہے، دنیا کی محبت۔ قرآن نے ذکر کیا دنیا کی محبت ہر فتنے کی جڑ ہے، فتنے یہاں سے پھوٹتے ہیں۔ اچھا جی، یہ مسئلہ ذکر ہو گیا۔ آگے ہے ایک مسئلہ شراب سے متعلق، یسألونک عن الخمر والمیسر، سوال کرتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق۔
قل آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں گناہ ہے بڑا اور کچھ فائدے ہیں لوگوں کے لیے، اور ان کا گناہ زیادہ بڑا ہے ان کے فائدوں کے مقابلے میں۔ دیکھیں شراب کا ذکر ہے، شراب پر 4 دور گزرے ہیں۔ سورہ نحل میں پارہ نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت کے اس کا ذکر کیا ہے، جب حرمت نہیں آئی تھی، حرمت نہیں۔ دوسرا دور آیا ہے یہ کچھ سلیم الفطرت لوگ تھے معاشرے میں جو شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایسے کچھ اور بھی لوگ تھے شراب نہیں پیتے تھے وہ۔ تو اس قسم کے لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ شراب کا حکم کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں کچھ فائدے بھی ہیں بظاہر، لیکن نقصانات زیادہ ہے، گناہ بڑا ہے۔ اب معاشرے میں کچھ حساس لوگ تھے، انہوں نے اس کو چھوڑ دیے۔ کہتے نا حضرت جب فائدہ نہیں ایک چیز میں نقصان ہے کیوں استعمال کریں ہم یہ۔ اور پھر دوسرا حکم آیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا۔ اس زمانے میں دیہات نما، مدینہ منورہ دیہات نما تھا، کچھ آبادی وہاں ہے کچھ وہاں ہے، اور پھر رات کا کھانا لوگ جلدی کھاتے تھے، فطرت کا دور تھا، تو مغرب کی نماز سے پہلے سب کو کھانا کھلایا جو شرکا تھے، اور نماز کا وقت آیا۔ اس وقت شراب کی ممانعت نہیں تھی۔ ہمارے ہاں جیسے مجلسوں میں چائے چلتی ہے یا مثال کے طور پر بوتلیں چلتی ہے، آئس کریم چلاتے ہیں کھانے کے بعد نا، ایک معمول ہے، اس زمانے میں شراب چلاتے تھے۔ ایک تو قرآن کریم نے شراب کو یہ تدریجاً کیوں توڑا ہے، اس کی ممانعت تدریجاً آئی ایک ایک مرحلہ وار، کیوں؟ ہاں وجہ اس کی یہ ہے کہ شراب ان کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی، 200 نام تھے شراب کے، جس چیز کو وہ بہت بڑا اعزاز دیتے تھے تو اس کے نام زیادہ رکھتے تھے، تلوار کے زیادہ نام ہے، گھوڑے کے زیادہ نام ہے، شیر کے زیادہ نام ہے، شراب کے زیادہ نام ہے، 200 نام۔ بچہ پیدا ہوتا تھا شراب کا قطرہ ٹپکاتے تھے اس کو، اندازہ لگایا کوئی گھر شراب سے خالی نہیں۔ اب ایک چیز اتنی زیادہ ہو تو قرآن کریم نے اس میں ایک تعلیم بھی دی کہ آپ جب کسی خیر کی طرف آنا چاہتے ہیں تو سوچ سمجھ کر آیا، تدریجاً، جذباتی فیصلہ کبھی نہ کریں، اسلام میں یہ نہیں ہے۔ مطلب ایک کام کرنا ہے یہ تو، لیکن ایک مطلب یہ ہے آپ نے معاشرے کا مقابلہ کرنا ہے تو تدریجاً سمجھ کے کریں آپ اس کو، تاکہ آپ میں پائیداری ہو۔ جذباتی آدمی میں پائیداری نہیں ہوتی، وہ آتا بھی بڑی تیزی کے ساتھ تو لوٹتا بھی بڑی تیزی کے ساتھ ہے، پھر یہ ہوتا ہے۔ سوچ سمجھ کے کسی کام کو کرے پختگی کے ساتھ، اس میں بڑی پائیداری ہوتی ہے، اس لیے وہ اس کو تدریجاً توڑا۔ اب کیا ہوا، دوسرا حکم آیا کہ شراب کی مجلس جو ہے وہ کھانا کھایا، اس کے بعد شراب کی مجلس چلی، اب لوگوں نے شراب پی، نماز، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نماز کے لیے آگے بڑھایا تو نماز پڑھی۔ اب شراب کی ممانعت نہیں آئی تھی، اجازت تھی، پیتے تھے، شراب پی، تو اب اس کے بعد نماز پڑھائی تو آدمی تو وقتی طور پر جب تازہ شراب کا وہ ہو تو دماغ کام نہیں کرتا نا، اب وہ زبان سے نکلا قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، یہ زبان سے نکلا۔ تو اب حکم آیا پارہ نمبر 5 سورہ نساء، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو تمہیں پتہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ مخصوص ممانعت آ گئی۔ پھر ایک اور بہت بڑا واقعہ پیش آیا، اب لوگ ذہنی طور پر تھوڑا سمجھ چکے تھے، اب آخری حکم سورہ مائدہ کا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، پختہ بات خمر، والمیسر، جوا، والانصاب، یہ بت، والازلام، لاٹری کے نیزے، رجس، گند ہے، من عمل الشیطان، شیطان کے کام ہے، فاجتنبوہ، اس سے دور رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہ آخری وہ تھا
اس پہ تھوڑی سی انشاءاللہ روشنی بعد میں ڈالیں گے. یہ تھوڑا سا تفصیلی مسئلہ ہے اور اس میں بہت بڑا سبق ہے. اللہ تعالیٰ نے تدریجاً اس کو کیوں توڑا انشاءاللہ روشنی ڈال دیں گے. اس میں آپ نے نعمت کا بیان نعمت کے بدلے ومن یبدل نعمت اللہ یہ بدلنے سے کیا مراد ہے کہ ہاں نہیں میں نے کہا نا نعمت دو قسم کا ہے. ایک ہے حسی نعمتیں اور ایک ہے روحانی نعمتیں ایمان اسلام دین. تو بدلنے کا یہ مطلب ہے کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو رد کر دے یہ بھی تبدیل کرنے میں آتا ہے. اور ناشکری کرنا یہ بھی تبدیلی ہے. ناشکری. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.